بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور شیاطین کے وجود پر قرآن و سنت میں کیا دلائل ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سارے وہ لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے یا علم دین کا رکھنا ہی نہیں چاہتے، دین کے قریب نہیں آنا چاہتے، ان کے نزدیک دین ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ان کے نزدیک موجودہ سائنس اور سائنسی علوم جو ہیں ان کو اول درجہ حاصل ہے۔ تو اس طرح کے لابلد لوگ، لبرل قسم کے لوگ جو دین سے دور رہتے ہیں، وہ بہت ساری حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مجھ سے ایک پڑھے لکھے آفیسر ٹائپ آدمی نے کہا کہ دنیا میں کوئی جنات ونات نہیں ہے، یہ لوگوں کا ایک خواہ مخواہ کا ایک ڈھکوسلا اور خیالی بات ہے کہ شیاطین بھی دنیا میں ہیں، جنات بھی ہیں۔ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے، قرآن کو مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات 27ویں سپارے میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اپنی عبادت کے لیے میں نے انسانوں کی تخلیق کی اور جنات کی تخلیق کی۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو جنات کی تخلیق کا ذکر کیا، ابلیس کے بارے میں فرمایا کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا، یعنی فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، اصل اس کی جن ہے۔ تو آپ کس طرح جنات کا انکار کرتے ہیں؟ میرے ان دلائل کے باوجود اس بندے نے انکار کیا اور تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم کرنا نہ کرنا اس کی مرضی تھی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جو اس کی طرف جھکتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ تو جو بندہ قرآن و سنت کی طرف جھکے گا، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن و سنت کو اتھارٹی تسلیم کرے گا، تو اسے جادو کی حقیقت کے بارے میں بھی دلائل نظر آ جائیں گے اور جنات کے وجود پر بھی بہت سارے دلائل اسے نظر آ جائیں گے۔ جادو کی حقیقت کے بارے میں قرآن نے کتنے مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کا ذکر کیا ہے۔ 9ویں سپارے میں بھی ہے، سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں بھی ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جب رسیاں زمین پر ڈالیں تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور وہاں جو لوگ موجود تھے وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کو وہ رسیاں زمین پر دوڑتی ہوئی نظر آئی جیسے سانپ دوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم بھی اپنی لاٹھی کو ڈالو۔ جب عصا یعنی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی تو وہ بھی معجزے کے طور پر ایک بہت بڑا اژدہا بن کر ان رسیوں کو کھا گیا، نگل گیا۔ تو اس مقابلے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہاں جادوگروں کا کہا ہے کہ جب وہ جادوگر عاجز ہو گئے، ان کو شکست ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر جو ہیں سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا
کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جادوگر کہا ہے، ان کے عمل کو جادو کہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ 7 ہلاکت خیز کاموں سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 7 ہلاکت خیز کام کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور نمبر 2 جادو کرنا۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اثرات اس انسان پر مرتب نہیں ہوتے جس پر جادو کیا جاتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ ہلاکت خیز امر ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچو، کسی پر جادو کرنے کرانے سے بچو۔ اسی طرح فرمایا کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ فرمایا سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جہاد کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا میدان جنگ سے، اور اسی طرح فرمایا پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاکت خیز امور ہیں۔ تو اس میں آپ نے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ جادو کے بارے میں، کہ جادو کا بھی ذکر کیا کہ جادو کرنا جو ہے، کسی پر جادو کروانا، یہ ہلاکت خیز امر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ حقیقت نہ ہوتی، جادو کا اثر نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بڑے گناہوں میں شمار نہ فرماتے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں، پہلا پارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا اس دور کے لوگ جو تھے حضرت سلیمان کے زمانے کے، وہ اس چیز کا علم سیکھنے کا شوق رکھتے تھے، اس چیز کو سیکھتے تھے، اس علم کو سیکھتے تھے جس علم سے خاوند اور بیوی کے درمیان میں جدائی ہوتی تھی، یعنی اختلاف پیدا کرنے کے لیے وہ ایسے کام سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے منتر، ایسے جنتر، ایسے بعض الفاظ دنیا میں لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں شیاطین کی مدد سے، کہ جس کے کرنے سے 2 انسانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جادو دنیا میں موجود ہے، جادو کے اثرات بھی موجود ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے خلاف یہ بات ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو گیا۔ اس بات کو تسلیم کرنا ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے خلاف یہ بات ہے، ان کا یہ اعتراض ہے۔ حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا، جس یہودی نے کیا، اس کا نام بھی احادیث میں موجود ہے، لبید بن عاصم۔ اس کی بیٹیاں بھی اس عمل میں شریک تھیں۔ یہودیوں نے اسے باقاعدہ ایک فیس طے کی کہ تمہیں 3 دینار ہم دیں گے، تم ایسا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے زور سے بیمار کر ڈالو۔ تو اس شخص نے ایک بچے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتا جاتا تھا، اس بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک سے آپ کے بال، جو آپ کنگھی فرمایا کرتے سر میں اور داڑھی مبارک میں، وہ بال لیے اور اس پر وہ عمل کر کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک قبیلہ بنو زریق جو تھا، اس کا ایک کنواں تھا جس کو بیر زروان کہا جاتا تھا۔ اس کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کو گرہ لگا کر پتھر کے نیچے، ایک وزنی پتھر تھا، اس کے نیچے وہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس جادو سے متاثر ہوئے۔ اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جادو سے متاثر ہونا بِإِذْنِ اللہ چند دن کے لیے جو آپ پر اس جادو کا اثر ہوا، اس سے وحی بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جو آپ پر وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں کبھی اشتباہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ قرآن تھا، یا قرآن کا جو بیان، وہ فہم قرآن کا جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرماتا، اس میں اس لیے بھی کوئی خرابی نہیں آ سکتی تھی، کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے بارے میں فرمایا کہ اس ذکر کو، یعنی وحی کو ذکر کہا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یعنی قرآن بھی وحی ہے، اور قرآن کی جو تشریح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال جو آپ نے قرآن کے بیان میں امت کو کر کے دکھلائے، یہ بھی وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذکر، یعنی قرآن کو بھی ذکر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، احادیث کو بھی ذکر فرمایا ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو اس وحی کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ اس جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی، وہ بالکل اس میں کوئی تعطل نہیں آیا، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر متاثر ہوا، تو ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ جسم، نبی کا جسم متاثر ہونا یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بخار میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی، آپ کا وصال ہوا، اس بخار کے بارے میں بخاری میں تفصیل ہے کہ آپ ایک قبرستان میں ایک میت کو دفنانے کے بعد جب واپس آئے تو آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے مبارک پر اس پٹی کے اوپر حضرت ابو سعید کا ہاتھ رکھا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار، آپ کو اتنا زیادہ بخار؟ فرمایا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بخار سے متاثر ہوتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہوئے، آپ کا خون مبارک نکلا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو یہ بھی تو پھر اس لحاظ سے کہا جائے کہ منصب نبوت کے خلاف ہے آپ کا زخمی ہونا یا آپ کو بخار ہو جانا۔ اگر وہ طبی طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوتا تھا، یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں تھا، آپ کا زخمی ہونا منصب نبوت کے خلاف نہیں تھا، تو پھر جادو سے چند دن آپ جو متاثر ہوئے وہ منصب نبوت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عائشہ میں چند دن سے بڑا پریشان تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا۔ تو ایک دن فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، جن میں سے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہوا بیٹھ گیا، اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، پاؤں والے نے، کہ ان پر جادو کیا گیا۔ جو سر کی طرف بیٹھا تھا اس نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ تو پاؤں کی طرف جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا لبید بن عاصم نے۔ تو پھر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ کس چیز میں کیسے جادو کیا۔ تو ساری وضاحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر زروان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے، اور چند صحابہ کو اس کنویں میں اتارا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جن میں گران لگی ہوئی تھیں ان کو نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو سورت فلق اور سورت ناس اس وقت نازل فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے جاتے اور سورہ فلق سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور وہ گرہ کو کھولتے۔ جب یہ ساری آیات پڑھ لی گئیں دونوں صورتوں کی تو وہ ساری گرہیں بھی کھل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو آپ نے اس جادو کو نکالا بھی اس کنویں سے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادو کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں لگا کر پھونکتی ہیں۔ یہ عورتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا، مفسرین نے لکھا کہ جادو کے اعمال میں زیادہ تر عورتیں اس میں مشغول ہوتی ہیں، یا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ لبید بن عاصم جو یہودی تھا، اس کی بیٹیاں جو تھیں وہ بھی اس جادو کرنے میں شریک تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ تو جو لوگ جادو کے اثرات کو تسلیم نہیں کرتے، ان پر سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان جادوگروں کی پھونکوں سے اور گروں سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا؟ اس کا مطلب کہ جادو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاں، عقیدے کے لحاظ سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جادو فی نفس ہی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود بخود اس بندے پر اثر کر جائے جس پر جادو کیا گیا، جادو میں جس کا نام لیا گیا۔ یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے حکم سے اس جادو کا اثر کسی پر ہو جاتا ہے، اور جہاں اللہ پاک کسی کی حفاظت فرما لے، اللہ کا حکم نہ ہو تو وہاں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ جادو کا اثر بِإِذْنِ اللہ ماننا ضروری ہے کہ تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے اس کا اثر ہوا ہے، بغیر اللہ کے حکم سے جادو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو تھے جادو کی حقیقت کے بارے میں دلائل۔ میں اب چند دلائل جنات کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے شیاطین کے وجود پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک سورت 29ویں پارے میں 2 رکوع کی سورت ہے، اس سورت کا نام ہی جن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورت جن نازل فرمائی ہے، اور یہ لوگ تو جنات کا انکار کرتے ہیں۔ اس سورت کے اندر تو جنات کی اتنی تفصیل ہے، جنات خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ سورت جن کے الفاظ ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم میں سے نیک بھی ہوتے ہیں اور بعض ہم میں سے یعنی جنات میں وہ نیک کے علاوہ دوسری قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی گناہ گار بھی ہیں، نیک بھی ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ یہ مسلمان جنات کا قول اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ایسے ہیں جو بے انصاف بھی ہیں۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ان جنات نے کہا کہ جو بے انصاف ہیں، یعنی جو اسلام قبول جنہوں نے نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے جو فرما بردار نہیں بنے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو دیکھیے جنات کی اقسام بھی ہیں کہ ان میں نیک بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اب جب کافر ہیں تو اس پر بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ ان میں یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے الگ الگ نظریات اور الگ الگ عقائد ہیں دنیا میں، اسی طرح جنات میں بھی یہ سارے کے سارے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اہل علم سے یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ تو جنات کو تسلیم کرنا
یؤمنون بالغیب کے تحت آتا ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی اللہ نے ذکر کر دیا، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن نے جادو کا ذکر کیا، جادو کے اثرات کا ذکر کیا، تو تسلیم کرنا پڑے گا، ایسا ہوتا ہے، ہاں بإذن اللہ ہوتا ہے۔ تو جنات بھی ایک مخلوق ہے، انسانوں سے پہلے پیدا کی، انہی جنات نے تو اس وقت کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو فرشتوں نے جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ ایک پہلے بھی تو نے مخلوق پیدا کی، وہ آپس میں لڑتے مرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، تو ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو فرشتوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی تو نے ایک مخلوق پیدا کی، ان کا اشارہ جنات کی طرف تھا۔ یہ جو ابلیس ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اماں حوا کو بہکایا، تو یہ ابلیس حضرت آدم سے پہلے جو دنیا میں تھا تو اسی نے جو بہکایا، تو اس کے بارے میں قرآن کہتا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی جنات کی جماعت میں سے تھا۔ ہاں وہ اپنے تقوی نیکی کی وجہ سے اس وقت فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے راندہ درگاہ بنا دیا اور اسے شیطان قرار دے دیا۔ تو ابلیس کی جو اولاد ہے دنیا میں پھیلی، جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلی نسل انسانیت، ابلیس کی جو اولاد ہے وہ یہ جنات ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جو برے ہیں وہ شیاطین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو شیاطین کا شر ہوتا ہے، یہ انسان کے جسم میں داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر میں بعد میں ذکر کروں گا کہ انسان کے اوپر کس طرح یہ حملہ کرتے ہیں، جسم میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں، پھر جسم میں کیا کیا یہ حرکات کرتے ہیں، اس پر قرآن و سنت میں کیا دلائل ہیں، یہ انشاءاللہ دوسری نشست میں ہوگا۔ آج اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ جادو بھی دنیا میں اس کا بھی وجود ہے، باذن اللہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جنات شیاطین ان کی بھی دنیا میں اقسام ساری موجود ہیں، نیک بد سارے جنات میں یہ ساری قسمیں موجود ہیں، اور یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ قرآن نے بار بار ذکر کیا شیطان کے بارے میں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس کی اولاد ذریت جو اس کی پیروکار ہے، جو شیاطین ہیں اس کی اولاد میں سے، وہ بھی انسانوں پر حملے کرتے ہیں۔ ابلیس نے جو کہا تھا تو وہ اپنے لاؤ لشکر، اپنی آل اولاد کے ذریعے انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے دلائل جو ہیں میں دوسری نشست میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے دلائل کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔